جو شخص نبی کائنات، نبی رحمت، رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر صرف درود پاک ایک مرتبہ محبت، پیار، عقیدت، مودت، چاہت، لگن کے ساتھ ایمان کی حالت کے اندر جو بندہ نبی پاک پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر، اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ آپ احباب نے نماز مغرب با جماعت ادا کی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ کچھ دوست احباب ساتھی ہمارے لیٹ ہونے کی وجہ سے چلے بھی گئے، لیکن جو اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں، تشریف فرما ہے، اللہ کے قرآن کی، احادیث کی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ میں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تمام احباب کا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے کہے آمین۔ اور ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے امام و خطیب محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب، جناب محترم ہمارے بڑے ہی قابل عزت، قابل احترام ماشاءاللہ بھٹی صاحب، آپ احباب کے سامنے تشریف فرما ہے۔ دعا کریں اللہ پاک جتنے بھی آپ احباب بیٹھے ہیں، بزرگ، بچے، نوجوان، سارے میرے لیے قابل عزت، قابل احترام ہے۔ اللہ پاک تمام احباب کا آنا، مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو آئیے میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، اللہ کریم نے یہ جسم بنایا ہے، اور اس جسم کے اندر اللہ کریم نے اس دل کو رکھا ہے، اور یہ دل کسی نہ کسی کی محبت کے اندر ضرور دھڑکتا ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے کسی خطیب کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے کسی ادیب کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے کسی مقرر کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے کسی علامہ کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے کسی فہامہ کے ساتھ، لیکن 18 چک کے رہنے والوں، یہ ساری محبتیں، یہ سارا پیار دنیا کا ہے، جس کے دل میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہوئی، وہ دل آج بھی ناکام ہے، وہ دل کل بھی ناکام ہے، اور وہ دل قیامت تک ناکام رہے گا۔ لیکن آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے بڑی عقیدت، مودت، چاہت ہے، میں نبی کائنات کے ساتھ بڑا پیار اور محبت کرتا ہوں۔ آئیے ذرا دیکھیے کون بندہ صحیح معنوں میں نبی پاک سے محبت کرتا ہے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر کسی بے نماز سے پوچھا جائے نبی پاک سے پیار ہے، بے نماز کا جواب ہوتا ہے جی میں نبی پاک سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے نبی پاک سے بڑی محبت، مجھے نبی علیہ السلام سے بڑا پیار ہے۔ اچھا، جب بے نماز نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرے گا، ہم اس کو بڑی محبت سے بات کہیں گے۔ جب مؤذن ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، ہم 5 اوقات کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئیں، اور پھر بعد میں اپنے آپ کو محب رسول اور نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کریں۔
ہم اس کو بڑی معذرت کے ساتھ بات کہیں گے، اگر نبی پاک سے پیار ہے تو آپ بولیے گا نماز پڑھنا پڑے گی، نماز بولیے پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح کوئی ایسا انسان جو بد عمل ہے، اتنے نیک اعمال نہیں کرتا، وہ بھی کہتا مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے۔ جب وہ بندہ اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے امام کائنات سے بڑی محبت اور پیار ہے، ہم اس کو کہیں گے اگر تو چاہتا ہے نبی پاک کا محب اور تابع دار فرما بردار بن جائے تو نیکی کرنی ہوگی، برائی سے بچنا ہوگا، نیک اعمال کی طرف راغب ہونا پڑے گا۔ لیکن ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، بے نماز بھی نبی پاک سے محبت کرتا ہے، بد عمل انسان بھی نبی پاک سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے، اور جب تک نبی کائنات کی چار چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت نہ ہو جائے تب تک ہماری محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی اور ہمارا ایمان بھی مکمل ہو سکتا نہیں۔ اگر نبی کائنات کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی بات کے ساتھ محبت کرے، آپ کی بات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی صورت کے ساتھ محبت کرے، آپ کی صورت کے ساتھ محبت ہے، آپ کی سیرت کے ساتھ محبت کرے، اللہ جب ہم تیرے نبی کی چار چیزوں کے ساتھ محبت کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندے تیرے سے محبت بھی کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ میرے نبی کی چار چیزوں سے محبت کرنا تیرا کام ہے، میں اللہ تجھے کل قیامت والے دن 8 دروازوں والی جنت عطا کر دوں گا۔ ذات کے ساتھ محبت کریں گے کام کیوں نہیں چلے گا؟ وجہ یہ ہے ابو لہب نبی پاک کا چچا ذات سے محبت کرتا تھا، ابو جہل ذات سے محبت بھی کرتا تھا، سارا زمانہ آپ کو صادق و امین کہتا تھا، لیکن بات کو نہیں ماننا۔ آپ خود دیکھ لیں، پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں کیا انجام ہوا۔ اور جس بندے نے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے نبی پاک کی ذات کو بھی مانا، آپ کی بات کو بھی مانا، آپ کی صورت کو بھی مانا، آپ کی سیرت کو بھی مانا، آقا فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا، آقا جی کالے رنگ کا، آقا جی میں آپ کا غلام اور کعبے کی چھت، آقا جی کعبے کی چھت پر چڑھ جا۔ میں ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں کعبے سے سائڈ پر نیچے کھڑا ہوں گا، اذان دوں گا، لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ اور غور کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کر۔ تو آئیے آپ کے آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ اصول کا بنا لیا، یہ ضابطہ، یہ اصول، یہ قانون، یہ رول آپ کہاں سے لے کر کے آئے؟ اللہ کا قرآن پڑھیے، فرمایا نبی پاک کی ذات کی ذات یہ بہترین، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بات، کردار کو اپنانا ہے۔ جب اپنائیں گے اللہ اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن محشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا۔ تو آئیے ان چار باتوں پر بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کیجیے۔ سب سے پہلے نبی کائنات کی صورت کو دیکھیں، اتنی پیاری صورت، جس صورت کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسن اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو بنایا،
اللہ نے آپ کی زلفوں کو عالم بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اتنا اللہ بنایا، آپ کو اتنا حسن و جمال عطا کیا، اس طرح لگتا ہے جس طرح اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، ایک اردو زبان والا بولا، میری اور آپ کی زبان والا بولا، کمال کی بات کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا اب سارے آپ عقیدت مند بیٹھے ہیں، ہم سارے نبی کائنات کی صورت کو اللہ مانتے ہیں نا، بولیے ذرا مانتے ہیں نا، ہم یہ بھی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھیں اللہ، آپ کے رخسار اللہ، پیشانی اللہ، گفتار اللہ، کردار اللہ، اٹھنا اللہ، ہر ایک چیز کو اللہ مانتے ہیں۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس سارے چہرے کو اللہ مانتے ہیں، اس چہرے پر اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے چہرے پر انوار پر اللہ نے داڑھی کو سجایا تھا کہ نہیں سجایا تھا؟ تو آج کے بعد اس بات کا عزم اور پختہ ارادہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا چہرہ نبی کائنات کے طریقے کے مطابق بنانا ہے، انشاءاللہ بنائیں گے کیا ملے گا؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا اس نے میں محمد کے ساتھ پیار کیا، اور جس نے نبی پاک سے پیار کیا کانا معی فی الجنہ، کل وہ جنت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک سوال مرکزی مسجد میں آنے والوں، 18 چک کے رہنے والوں، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنا چہرہ نبی کائنات کے طریقے کے مطابق بنا لیں، بنانے کی وجہ سے جنت بھی مل جائے اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی مل جائے، سارے بولیے گا، نہ بولے تو دکھ ہوگا، سودا مہنگا تو نہیں، بولیے سودا مہنگا تو نہیں ہے، لیکن آج کہا جائے نا یار سنت رسول کو سجا لو، چہرے پر داڑھی رکھ لو، ایک دو سوال ہوتے ہیں، وہ سوال بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے قاری صاحب داڑھی رکھ لی نا، پھر بندہ گال بھی کسی ویلے کڈ لینا ہے، کسی ویلے پوری گل بھی ہو جاندی ہے، بے ایمانی بھی ہو جاندی ہے۔ قاری صاحب جب چہرے پہ داڑھی کو رکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ چہرے پہ داڑھی کو کام کیوں نہ کرتے ہیں؟ یہ کہیں گے لوگ۔ آئیے ذرا سنیے، جو اللہ میرے اور آپ کے چہرے پر سنت رسول کو اور داڑھی کو سجوا سکتا ہے، میرا ایمان ہے وہ رب ہمیں گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے آپ برائی سے باز آ جائیں، غلطی سے پاک ہو جائیں اور برے کاموں سے باز آ جائیں، اور اگر آپ نے اس بات کا عزم اور پختہ ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ کل یہ داڑھی آپ کے لیے صرف آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں بلکہ انشاءاللہ یہ داڑھی آپ کے لیے کل جنت کا ٹکٹ بن جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجانا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہوتا ہے قاری صاحب مولویوں نے صرف ہی سنتا یاد ہے اور کوئی سنت نہیں، صرف ہی یاد ہے داڑھی رکھنا سنت ہے اور کوئی سنت نہیں۔ ہم نے کب انکار کیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی سنت نہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام، لوگو سلام کو عام کر دو، آپس میں کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مسواک کیا کرو، مسواک نبی کائنات کی سنت ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ لیکن ہم کہتے ہیں ساری سنتوں کو اپناؤ، لیکن اپنانے کے بعد اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجا لو۔ کل قیامت کا دن ہو جب ہم امام کائنات کے پاس جائیں تو امام کائنات ہمارے چہرے کو دیکھ کے پہچان جائے کہ یہ امت محمدیہ کا ایک فرد آ رہا۔ انشاءاللہ اپنا چہرہ نبی کائنات کے طریقے کے مطابق بنانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیے، نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھی جائے، آپ کی سیرت میں مثال، نبی کائنات نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اور آقا فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی غمی جوانی لڑک پر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک ادا سے دیکھا ہے۔ مکے والوں مجھے اتنا تو بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، مکے والوں ذرا بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا ہے۔ کیا کہا مکے والوں نے؟ محبوب آپ کو صادق بھی پایا ہے اور آپ کو امین بھی پایا ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ترجمہ کروا لیجئے گا۔ اگر مکے والے کہتے ہیں نا محبوب آپ کو صدیق پایا ہے، صدیق کا معنی بھی سچا ہوتا ہے، بات پھر بھی ختم تھی، لیکن مکے والوں نے صدیق نہیں بلکہ کہا محبوب آپ کو صادق پایا ہے، مبالغے کا صیغہ بولا۔ مکے والے کہتے ہیں محبوب آپ سے بڑھ کر کے سچا ہماری آنکھوں نے دوسرا اور کوئی دیکھا نہیں۔ اب سامنے کون ہے؟ اپنے نہیں بگانے، دوست نہیں دشمن، یار نہیں اغیار، مسلمان نہیں کفار۔ کیا کہتے ہیں محبوب آپ کو صادق پایا ہے، آپ کو امین پایا ہے، آپ کو امانت دار پایا ہے، آپ کو سچا پایا ہے۔ آج ہم بھی ان کی امت ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں۔ ہماری سیرت کیسی ہے؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہماری زبان کیسی ہے؟ ہماری بول چال کیسی ہے؟ ہماری سیرت کیسی ہے؟ ذرا موازنہ کیجئے، دیکھیے آقا کائنات گالی گلوچ، آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے۔ گالی دینا فسق ہے، اپنی بات نہیں کرنے لگا، صحیح مسلم کی حدیث سے مبارک۔ پٹی صاحب توجہ کیجئے گا، گالی دینا فسق ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اگر نہیں نہ سمجھے، نبی کائنات کے پاس صحابہ کرام ہے، اللہ کے رسول شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں شیطان کو گالی دے لیں۔
آقا نے کیا فرمایا؟ شیطان کو دے لو گالی. شیطان ہمارا دشمن ہے، نیکی کی طرف جانے سے روکتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، لیکن امام کائنات فرماتے ہیں میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا. جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہ دے وہ نبی کی امت ایک مسلمان بھائی کو دوسرا مسلمان گالی دے، نبی علیہ السلام ایسی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج کے بعد اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ آیا کریے، پروگراموں میں بھی آیا کریں، جمعے بھی سنا کریں، لیکن اپنی سمت سیدھی کیجئے اور دل کی تمنا آرزو کر کے جایا کریے اللہ آج میں نے کچھ سیکھنے جا رہا ہوں. اللہ جو مولانا صاحب، قاری صاحب، آپ صاحب بیان کریں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا زیادہ نہیں، ان میں سے ایک دو باتوں پہ عمل کر لوں. اگر آپ انشاءاللہ ایک دو باتوں پر عمل کرتے رہیں گے یہ زیادہ عمل ہو کر کے انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا سامان بن جائیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر زبان سے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کہیں قاری صاحب زبان سے غیبت بھی نہیں کرنی، چغلی بھی نہیں کرنی، برا بھی نہیں کہنا، پھر کرنا کیا ہے وہ بھی بتایا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. استغفر اللہ کا معنی میری اور آپ کی زبان کے اندر ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ذات ہے، تاجدار کونین ہے، تاجدار مدینہ ہے، جن سے غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم ان کی گناہگار امت ہیں، ہمیں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولی یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ. جب کہیں گے نا ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے. آسمان سے آواز آئے گی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، انشاءاللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا. انشاءاللہ کریں گے استغفار، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے اور آپ کی سیرت. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنایا، اعلیٰ اخلاق عطا کیا. حضرت انس سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے. نبی پاک نے 10 سال کے اندر بچے بھی بیٹھے ہیں تاکہ بچوں کی بھی بات ہو جائے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک نے 10 سال کے اندر نہ کبھی مجھے مارا ہے اور نہ 10 سال کے اندر مجھے کبھی ڈانٹا ہے. سبحان فرمانے لگے ایک مرتبہ ہوا اس طرح میں امام کائنات کو وضو کروا رہا تھا. وضو کرواتے نا بچہ تھا، دھیان ادھر ہوا، ذہن بھٹکا، جو ہاتھ میں وضو والا برتن تھا نا وہ نیچے زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا. میں نے کہا انس تو نے نقصان کر دیا، اب تجھے نبی پاک ماریں گے، تجھے نبی پاک سے ڈانٹ پڑے گی، نبی پاک تیرے پر غصے ہوں گے. حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف ایسے اپنی آنکھوں اور نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا نا تو نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. آج ہمارے کسی نوکر چاکر ملازم سے کام کرنے والے سے کوئی نقصان ہو جائے ہم اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں اور دوسری جانب آپ کا ہی بیٹا ہزاروں کا نقصان کرائے تو ہم کہتے ہیں کوئی گال نہیں، چیزیں بنتی رہتی ہیں، اولادیں نہیں ملتی. یعنی ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر کوئی مسکین ہے، یتیم ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے، مجبور ہے، اس پر جس طرح مرضی کیا جائے اور اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتی جائے. نبی علیہ السلام کی سیرت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے. اور بات یاد آئی، آگے میں بات چلانا چاہتا ہوں، بات کو ختم کر لگا، توجہ کیجیے.
بچوں کی بات سے مجھے یاد آئی حضرت حسین سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے نواسے. نبی پاک نماز عصر پڑھ کے تشریف لے کر کے آئے، سامنے دیکھا جناب حسین کھڑے ہیں. نبی پاک نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، حضرت حسین کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. حضرت حسین بچے تھے، آگے بھاگنا شروع ہو گئے. حضرت حسین اب آگے اور نبی پاک پیچھے. حضرت حسین دائیں مڑتے ہیں، نبی پاک بھی دائیں مڑ جاتے ہیں. حضرت حسین بائیں مڑتے ہیں، نبی پاک بھی بائیں مڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، قدم بڑھائے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور بوسہ دیا. اور نبی پاک فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا حسین، اے حسین تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. ذرا آپ توجہ تو کریں، جن پر سارا زمانہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہماری جان نبی علیہ السلام پر قربان، وہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حسین تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو. سبحان اللہ. یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں نیدرلینڈ کے اندر، سویڈن کے اندر قرآن کریم کی گستاخی کی گئی. آپ نے اکثر سنا ہوگا کبھی نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کبھی اصحاب پیغمبر کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے، قرآن کو پھاڑا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے، ایمانداری سے ایک سوال میں آپ سے کرنا کو جواب دیجئے گا. ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، 11 مہینے رمضان کے آنے سے پہلے 11 ماہ تک قرآن کو دیکھا. جو پڑھتے ہیں میں ان کی نفی نہیں کر رہا، اللہ پاک اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن 11 ماہ قرآن کو ہاتھ نہ لگایا، 12واں ماہ آیا پڑھ لیا. قرآن کو ہم نے گلے میں بس لٹکا لیا، قرآن کو بازو کا تعویذ بنا لیا اور قرآن کو دلہن کے سر پہ رکھنے کا ذریعہ بنا لیا. بس یہ ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کی. مجھے یہ بات یاد آئی، ہماری جماعت کے بہت پیارے خطیب ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. کہنے لگے ایک مولوی صاحب تھے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو سارے مولانا صاحب کی افطاری کا اہتمام کر رہے تھے، گھر میں افطاری کروا رہے تھے. تو ایک گھر نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہ عمل تھا. نبی السلام نے فرمایا کہ آپس میں کھانا کھلایا کرو. انہوں نے وہ حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امام صاحب کو اپنے گھر میں بلایا اور دعوت کر لی. جب مولوی صاحب کمرے میں موجود ہیں، افطاری کا وقت ہے، تھوڑے نہ پیسے پڑے ہوئے تھے جسے ہم ڈالر وغیرہ کہہ لیں. ڈالر پکڑے، پنکھے کی آواز سے اڑنا شروع ہو گئے. ڈالروں کو پکڑا اور ایک قرآن کریم کے اندر رکھ دیا اور قرآن کریم کو جہاں پر پڑھا تھا اس جگہ پر رکھ دیا. قاری صاحب افطاری کر کے چلے گئے. جنہوں نے افطاری کروائی تھی وہ کمرے میں آئے، دیکھا ڈالر موجود نہیں. بڑے پریشان ہوئے، کہندے یار قاری صاحب نے چوری کر کے ساڈے کر دی. قاری صاحب نے اتنی بری حرکت کی ہے. اگلا سال آیا، کہتے اب ہم نے قاری صاحب کی دعوت نہیں کروانی. لیکن پھر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ قاری صاحب کی افطاری کروا رہے ہیں، پھر افطاری کا اہتمام کر لیا. افطاری کروانے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب اگر تسا ساڈے کول پیسے مانگ لیندے اسی تانوں بھلا نہ کرنی سی. قاری صاحب ہم نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا، ہماری جان بھی آپ پر قربان. آپ ہمارے امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، آپ ہمارے گھر سے ڈالر اٹھا کے لے گئے، ریال اٹھا کے لے گئے. قاری صاحب نے رونا شروع کر دیا. جنہوں دعوت کی تھی نا وہ کہنا قاری صاحب روو نا، چلو آپس سے گل رہے گی، کمرے دی گل ہے، آپ کسی کو کیڑا دسنا ہے، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ روئے نا. چلے آئندہ کے بعد یہ کام نہ کیجیے. اچھا قاری صاحب کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے پر الزام لگایا، تم نے مجھے چور بنایا. مجھے اس بات کا درد ہے کہ 1 سال ہو گیا، تم نے 1 سال ہو گیا قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھا. کہتے قاری صاحب سمجھے نہیں. کہتے وہ قرآن پکڑو. قرآن کو پکڑا، ڈالر بیچ میں موجود ہے. کہتے مجھے اتنے دکھ کی بات ہے کہ 1 سال ہو گیا کہ آپ نے قرآن کو ایک مرتبہ کھول کے بھی نہیں دیکھا. قرآن پر عمل کرنا تو دور کی بات رہی، ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کتنا کو پڑھتے ہیں، کتنا کو عمل کرتے ہیں. اور جنہوں نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، جلایا ہے، پھاڑا ہے، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
یہ قرآن ہمارا ذکر ہے، اللہ اس کے محافظ ہے، لیکن ہم ان کو تو پیغام دیتے ہیں، ہم ان کے بارے میں ریلیاں بھی نکالتے ہیں، جلوس میں نکالتے ہیں، نکالنے چاہیے۔ قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری جان ہے، قرآن پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، لیکن جن پر قرآن نازل ہوا، جو ان کی امت ہے، اور وہ امت قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرے، قرآن کو کھولے نہ پڑھے نہ یاد نہ کرے، تو مجھے بتائیے ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس کی وجہ خود ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، نبی پاک کی سیرت کو اپنانے والا بنائے، نبی پاک کے کردار کو اپنانے والا بنائے۔ اور یہ زیادہ بچے بیٹھے ہیں، آخری بات کرو اور بات کرو، زیادہ بچے بیٹھے ہیں، بچوں کے لیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ آپ کیجئے گا۔ جنہوں نے اپنی اولادوں کو بتایا نا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے، پھر ان لوگوں نے زندگی میں اپنے بچوں کے رنگ دیکھے۔ کوئی میں پرانی بات نہیں کر لگا، صحابہ پیغمبر کے دور کی بات نہیں کر لگا، آپ کے معاشرے کی ایک چھوٹی سی بات کر لگا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی 4 یا 5 سال عمر ہوگی، اس کا باپ اس کو روز صحابہ کرام صحابیات کے قصے سنایا کرتا، کبھی صحابہ کے قصے سنا دینا، کبھی صحابیات کا واقعہ سنا دینا، کبھی صحابہ کا ذکر سنانا، کبھی صحابیات کا ذکر سنانا، سناتا رہا۔ یہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوگی، 4 سال عمر تھی، 5 یا 6 سال ہوگی، بچی کو سکول میں داخل کروایا گیا، بچی سکول میں گئی، جب سکول میں داخل کروایا گیا، کلاس میں ٹیچر آیا، جیسے اب ہماری کلاس میں ماسٹر آئے، کوئی ٹیچر آئے، پروفیسر کوئی آئے اور سوال کرتے، بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے بننا، تو کی بننا چاہنا، فلانا تو کی، آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ ٹیچر آیا، بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بنوں گا، اسکالر بنوں گا، پی ایچ ڈی اسکالر بنوں گا، میں بڑا ہو کر کے پائلٹ بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، میں فلاں بنوں گا۔ جب سوال اس بچی کے کانوں تلک پہنچا نا، بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ وہ بچی کہنے لگی میں بڑے ہو کر کے صحابیہ بننا چاہتی ہوں۔ کیا بننا چاہتی ہوں؟ صحابیہ۔ ٹیچر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، بیٹا کل آپ نے اپنے گھر جانا ہے، اپنے ابا جان کو میرے پاس لے کر کے آنا ہے۔ ابو جی آپ کو ٹیچر نے بلایا، دفتر میں بلایا گیا، یہ آپ کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ میں نے صحابیہ بننا ہے۔ صحابیہ بننا کوئی آسان؟ رسول کائنات کا زمانہ پڑھنا پڑے گا، رسول کائنات پر ایمان لانا پڑے گا، کوئی عام بات ہے؟ وہ شخص کا جواب سنیں گے، کاش ہر باپ کا یہ جواب ہو جائے۔ باپ کہنے لگا میں اس بات کو جانتا ہوں میری بیٹی صحابیہ نہیں بن سکتی، لیکن میں نے اس کے دل و دماغ کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو اس طرح پوست کر دیا ہے، صحابیہ نہیں بن سکتی، صحابیہ کی غلام تو بن سکتی ہے۔ اس نے کہا اگر نہیں سمجھے ٹیچر جی آگے سنیے، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی صحابیہ نہیں بن سکتی، یہ میری بیٹی میرے لیے جنت کا ٹکٹ بن گئی ہے، مجھے اس بات کا علم ہو گیا۔ اپنے بچوں کو ایسے تیار کیجئے، اور اگر نبی علیہ السلام سے محبت پیار ہے تو سچے دل کے ساتھ محبت کیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ نبی علیہ السلام سے سچے دل سے محبت۔ کیسے ہوگی؟ جب نبی پاک کی صورت، سیرت، ذات اور آخر میں نبی پاک کی بات کو مانیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ سنا کے بعد ختم۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کائنات نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آقا فرماتے ہیں کل امتی، کل امتی، سنیے گا میری ساری کی ساری امت، یدخلون الجنت، جنت میں جائے گی، الا من ابا، لیکن جس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ آج ایک ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ بہت موجود ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بریلوی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، دیوبندی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، اہل الحدیث کہتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، بلکہ مسئلہ اس سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ اگر کوئی نمازی ہو نا 5 وقت کا، 5 اوقات کا، ایک ایسا بندہ ہے جو نمازوں کے تھوڑی سستی کرتا ہے، یعنی جو بدعمل انسان ہے، اپنے آپ کو نمازی، جو نمازی ہے وہ دوسرے کو سمجھتا ہے میں بس جنتی ہے، پکا جنتی۔ ہاں
میرا اور آپ کا کام ہے دعوت دینا، ہمارا کام ہے کہنا بھائی جان فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے۔ میرے بھائی اگر آپ 3 پڑھتے یار 5 پڑھا کرو یار، اگر آپ یہ برائی کرتے اس برائی کو چھوڑو، نیکی کی طرف آؤ۔ میرے بھائی گالی سے بچ جاؤ، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، زنا سے، برے کاموں سے بچ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہدایت دینا۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اعز الاسلام عمر بن الحشام او عمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے یا ابو جہل کی وجہ سے دے دے یا عمر بن خطاب کی وجہ سے دے دے۔ پہلے ذکر ابو جہل کا ہے، اللہ نے قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، ہدایت نہیں ملی۔ جناب عمر کی قسمت میں ہدایت تھی، اللہ نے ہدایت بھی دی اور عالم اسلام کی بہترین شخصیت بنا دیا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ آقا فرماتے ہیں اگر اسلام کو عزت ملی ہے تو عمر کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہدایت دینا۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ تو سن لیجیے، آئیے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ آقا فرماتے میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، لیکن جس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں قیل ومن ابا یا رسول اللہ، کون سا بد نصیب انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ 18 چٹ کے رہنے والوں، مرکزی مسجد میں آنے والوں، بات بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آخری مرتبہ میرے ساتھ بولیے گا، ہمارے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا بے شک 5 وقت کی نماز نہ بھی پڑھتا ہو، ہم سارے کہتے ہیں ہمیں بھی جنت مل جائے، چاہتے ہیں نا جنت مل جائے۔ لیکن وہ صحابہ جن کی راتیں مصلی پر، دن جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جنہوں نے تن من دھن قربان کیا نبی کائنات پر، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا قیل ومن ابا، اللہ کے رسول کس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ نبی کائنات نے فرمایا، اپنی بات نہیں کرنے لگا۔ یہی تو ہماری دعوت ہے، یہی تو مسلک اہل حدیث ہے، یہی قرآن و حدیث کی دعوت ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اطاعت گزاری کرے گا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ اگر ہم نبی کائنات کی تابع داری کریں گے تو اللہ ہمیں جنت ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر نافرمان ہیں تو آج اس بات کا عزم اور پختہ ارادہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کرنی نہیں۔ نبی پاک کی 4 چیزوں سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ، آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کی صورت اور آپ کی سیرت۔ جب نبی پاک کی ان 4 چیزوں کے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے، عقیدت کریں گے، مودت کریں گے، محبت بھی مکمل، ایمان بھی مکمل، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے گا۔ اگر آپ ان ساری گفتگو میں سے تقریباً 40 منٹ گفتگو ہو گئی ہے، 35-40 منٹ 45 منٹ ہو گئی ہوگی، اگر ان سارے وقت میں سے میں لاہور سے آیا، آپ اپنے گھروں سے نکل کے آئے اور یہاں پر جمع ہوئے، اگر ہم میں سے کوئی بندہ اس بات کا آج عزم کر کے چلا جائے کہ انشاءاللہ میں نے صحیح معنوں میں نبی پاک سے محبت کرنی ہے، تو یقین جانیے ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا اور میرے آنے کا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، اور یہی آج کی ہماری ملاقات ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی انشاءاللہ۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث ہے دستور اپنا، اسی ہی کو اپنائیں گے، زندہ رہے تو اسی ہی پہ رہیں گے، اسی ہی پہ مر مٹ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید
حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ مقروض لوگوں کی قرضے کی ادائیگی کے اندر مدد فرما اللہ جو تیرا گھر بنا رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیوں والے معاملے پیدا فرما اللہ محترم قاری عبدالرؤوف صاحب محترم جناب بھٹی صاحب دیگر رفقا اللہ جتنے اس گاؤں میں رہنے والے بسنے والے ہیں اللہ تمام احباب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اللہ یہ آج کی ہماری ملاقات ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما اللہ ہماری ایک ایک عبادت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اللہ صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت آپ علیہ السلام سے پیار عقیدت مودت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین